يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بات کی تھی کہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر بندے کو، مسلمان ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی ہے، اس کا فرما بردار ہے تو بھی، نافرمان ہے تو بھی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر بندے کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ آزمائش ضرور آتی ہے، اس کی صورتیں پھر میں نے بیان کی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال کی کمی سے آزماتا ہے، کسی کو اولاد کی کمی سے آزماتا ہے، کسی کو جسم کے اندر بیماری دے کر، بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ وافر رزق دے کر آزماتا ہے۔ آزمائش کی صورتیں مختلف ہیں۔ تو اس میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، مومن کیسا چلتا ہے، اور کافر، منافق، اللہ کا نافرمان وہ آزمائش میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس پر میں نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ انسان پر آنے والی آزمائشوں کی وجوہات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر جو آزمائشیں بھیجتا ہے، ان کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ مومن جو ہے اس پر آنے والی آزمائشیں، اور کافر، منافق، فاسق آدمی جو ہے اس پر آنے والی آزمائشیں، ابتلائیں، ان کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی ہوئی ہیں۔ بندہ مومن ہے، اس پر آنے والی آزمائشوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس بندے کا میں درجہ بلند کروں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اس پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کا درجہ بلند کر دوں۔ عمل اس کا کوئی نہیں ہے، محنت اتنی نہیں ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے یہ بندے کی عبادات اتنی نہیں ہے، کوئی ایسا کام اس کے پاس نہیں ہے کہ جو میں نے درجہ جنت میں اس کا لکھا ہے نا کہ اس کو یہ حاصل کر سکے، اس کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر پہنچانے کے لیے، جنت میں وہ مقام دینے کے لیے دنیا میں کوئی تھوڑی بہت آزمائش ڈال دیتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ آزمائش ڈالتا ہے، میں آزمائش ڈالتا ہے، پھر صبر کی توفیق بھی خود دے دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کی مہربانی، آزمائش ڈالتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے آزمائش ڈال دی اب صبر تو خود کر، نہیں، فرمایا صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ درجہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی اس کا درجہ جنت کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے اس کو یہ درجہ دینا ہے، لم يبلغها بعمله، اپنے عمل کے ساتھ وہاں بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ نے جو اس کا درجہ لکھا ہے اس کو حاصل کر سکے۔ ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ اس کو وہ درجہ دینے کے لیے دنیا میں جسم میں کوئی آزمائش ڈال دیتا، بیماری آ گئی، او فی مالہ، مال میں اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے، مال کی کمی آ گئی، او فی ولدہ، یا اولاد ہے اس میں کمی آ گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صبرہ علی ذالک، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی توفیق بھی خود دیتا ہے کہ میں یہ جو آزمائش تجھ پر ڈال رہا ہوں تیرا درجہ بلند کرنے کے لیے۔ فرق صرف اتنا ہے، بندے کو اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی، جیسے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا کہ انسان کو صرف اپنی سوچ اللہ کے مطابق اچھی رکھنی چاہیے۔ جو ہی آزمائش آئی، مال تھوڑا ہو گیا، پرافٹ کم ہو گئی، اولاد بیمار ہے، خود بندہ بیمار رہتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کو صبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کی سوچ کے مطابق دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر۔ پھر درجہ اللہ بلند کرتا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے درجات تب بڑھاتا ہے۔ تو ایک وجہ مومن کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، عمل اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے، تو آزمائشیں ہی اس کے لیے یہ عمل کا کردار ادا کرتی ہیں، اس کو بلند مرتبے دینے کے لیے آزمائشیں ہی اس کے کام آتی ہیں۔ تو اس پر اس کو صبر کرنا چاہیے، زبان پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تعریفات پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دے، اللہ کے قریب ہونا اور شروع کر دے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بندہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دور ہوتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، کاروبار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اور کام ہے تو اس میں غرق ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش، پریشانی، بیماری اس لیے بھی ڈال دیتا ہے کہ اس کو میں قریب کروں اپنے، یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، بندہ میرا ہے، میرے پاس نہیں آ رہا، میری یاد میں غفلت کر رہا ہے، آتا ہے نماز پڑھتا ہے فوراً بھاگنا شروع کر دیتا ہے، آزمائش ڈالوں گا مجھے یاد کرنا شروع کر دے گا، ذکر کرے گا، دعائیں کرے گا، مجھ سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اللہ کا قانون یہ ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں ہمارا قانون یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بندے کو ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں، بیماری آ گئی، اولاد ہم قبض کر لیتے ہیں، مال میں کمی آ جاتی، کچھ نہ کچھ ہم تھوڑی سی اس کو ہلکا سا ہلاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئے، میرے پاس آ جائے، مجھ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میرے قریب آ جائے۔ جو وہ دور دور بھاگا پھرتا ہے، مجھ سے رسیاں توڑاتا پھرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آزمائش اس لیے اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ کئی کافروں کو اللہ تعالیٰ آزمائش، پریشانی میں اس انداز میں مبتلا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ باز آ جائیں، کفر سے توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے، بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمندر کے اندر موجود ہے، غرق ہونے لگا ہے، موجیں آئی ہیں، پریشان ہو گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو ذکر کیا، وہاں پر پکارنے لگا، جب کسی نے پکار نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا کہ جب تم سمندر کے اندر سفر کرتے ہو، پھر جب تم مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہو، طوفانوں کے اندر پھنس جاتے ہو، پھر اللہ کے علاوہ تم یہ یقین رکھتے ہو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ نے یہ تم پر آزمائش ڈالی ہے، اس وقت تم صرف اکیلے اللہ کو پکارتے ہو، باقی سارے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ غور کا مقام ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگو نا، ہمیشہ اس کے پاس رجوع کرو، ہمیشہ اس سے توبہ کرو۔ اللہ تو تم پر آزمائشیں اس لیے ڈالتا ہے جب اس کو تم پکارتے ہو ایسی مصیبت کے اندر کہ جس میں تم سمجھتے ہو کہ ہمارے معبود اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بھی کام نہیں آ سکتے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو عام آزمائشیں ہیں اس میں بھی تمہیں اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو اور دنیا کے سارے لوگوں کو اس وجہ سے بھی آزماتا ہے کہ بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ ان کو قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش ڈال کے۔
تو مجھ پر اگر آزمائش آتی ہے، بجائے اس کے کہ میں گلے شکوے کروں، اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دوں، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دوں، میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ اللہ کا پہلے میں ذکر زیادہ کرتا تھا، اس کو یاد زیادہ کرتا تھا، اس کی فرما برداری پہلے زیادہ کرتا تھا، اب کہیں نہ کہیں سستی ہے، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دور ہو رہا ہوں، جتنا ٹائم مجھے اس کو دینا چاہیے اس سے میں دور ہو رہا ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح آزمائش کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، درجے بلند کرنا چاہتا ہے، ویسے اس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، ہونا مومن چاہیے۔ فرمایا یصب منہ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، دوچار کرتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو قریب کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے اگر ہم غور کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ وجہ کے ساتھ، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مصیبت کے ساتھ دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا چاہتا ہے، اور آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کرب کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا پیکیجز اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا اذى، فرمایا مسلمان کو تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ الفاظ پر ذرا غور کرنا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب، اس کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے نا، کوئی اکتاہٹ آتی ہے، ولا ہم ولا غم، کوئی ہم، غم، پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ چھوٹا سا کانٹا چبھتا ہے نا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں تک بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو بڑی مصیبتیں نا، تھکاوٹ ہو گئی، لمبا سفر کیا، تھکاوٹ ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی جسم کے اندر تکلیف ہے، ویسے کوئی غم پریشان کر رہا ہے، کوئی فکر کے اندر مبتلا ہے تو وہ فکر پریشان کیے جاتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹا سا کانٹا چبھتا ہے، چھوٹا سا کانٹا چبھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے غلطیاں معاف کرتا رہتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ذات ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اپنے عمل ہیں۔ فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی غمی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی فکر پریشان کر رہی ہے، یہ صرف اپنی زبان سے اچھے کلمات کہتا ہے، اللہ کے بارے میں اپنی سوچ اچھی رکھتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں خیر ہی دے گا، اس کے بدلے میں مجھے اچھائی ہی دے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری پاک ہی کرے گی۔ اللہ کا قانون یہ ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، اللہ گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر بندہ یہ ذہن بنا لے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں گناہ ہی معاف ہوگا نا۔ تو اگر بندہ کہے نہیں جان ہی نہیں چھٹ دی بھی، یہ بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو کہا تھا، جس کو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ بخار تیرے گناہوں کا کفارہ بنے گا، گناہ جھٹ جائیں گے۔ کہنے لگا کوئی نہیں، یہ بوڑھے کو قبر کے اندر لے جائے گا۔ جب بندہ کہے گا نہیں یہ بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی، تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا ٹھیک ہے، پھر ویسے ہی ہے جیسے تو نے سمجھ لی ہے۔
ہمیں اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو خصوصاً حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ان دو چیزوں کے ذریعے تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اب کیسے مانگنی ہے؟ صبر جو ہے وہ ہے کیا؟ عربی زبان میں صبر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں روکنا، بند کرنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو شکوے سے، شکایت سے، جزا فضا سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے۔ اور یہ اتنی کمال چیز ہے، صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بہتر بندے کو دنیا میں کوئی دولت ملتی ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا قانون ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے، اس کے بدلے میں جس کو صبر مل جاتا ہے نا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکون عند، ایک بندے سے انصاری کچھ تھے، صحیح بخاری میں، انصاری تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مال نہیں تھا، کھانے کے لیے چیز نہیں تھی ان کے پاس، آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ دیں، آپ نے ان کو دے دیا۔ پھر آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اور دو، آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، وہ بھی دے دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ختم ہو گیا۔ پھر مانگنے کے لیے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو کچھ تھا نا میں نے تم سے روکا نہیں ہے، تمہیں سب کچھ دیا ہے، جو کچھ تھا میں نے تمہیں دیا ہے، روکی کوئی چیز نہیں ہے، نہ میں نے تم سے ذخیرہ کر کے رکھی ہے۔ اور ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو بندہ سوال سے بچتا ہے نا، کوشش کرتا ہے سوال سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا لیتا ہے۔ سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جتنا بھی مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کسی سے مانگوں گا نہیں، محنت کروں گا، خود کماؤں گا، قناعت کروں گا، صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت دے دیتا ہے۔ اور ساتھ دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِ اللَّهُ، جو بے پرواہ ہوتا ہے نا، جو بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے، لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے، وہ خود کوشش کرتا ہے، یار مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر کے خود عنایتیں کر دیتا ہے اس پر۔ تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے نا آزمائش پر، پریشانی پر، بھوک پر، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کو یہ تین نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو آزمائشیں تو بندے پر آتی ہیں، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ بجائے مانگنے کے، دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرنے کے، لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے اس کو چاہیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ویسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ وہ کیسے تھا؟ وہ ویسے ہی تھا جیسے اللہ نے امت مسلمہ کے مومنوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں نا،
تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز پڑھ کے، اللہ سے دعا کر کے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، کان اذا حزبہ امر، آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی پریشانی پیش آتی، معاملہ پیش آتا، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، رات کی نماز پڑھتے، ویسے نماز پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے، نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بدلے میں مصیبت دور کر دیتا۔ بدر کا موقع تھا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 بندے لے کر نکلے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بڑی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا مکے والوں کا وہ لوٹنا ہے، اس کے ساتھ چند بندے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ 313 ہیں، وہ چند لوگوں کو، چند درجن ہوں گے، 2 درجنے ہوں گے، اتنے لوگوں کو ہم آسانی سے ان کو یرغمال بنائیں گے، قافلہ لوٹیں گے ان کا، اور مکے والوں کی معیشت پر بڑی ضرب لگے گی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، صرف اتنا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا کہ حق کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، باطل کو لوگوں کے سامنے گھٹیا کر دے، اللہ یہ چاہتا تھا۔ اس نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگ جو تھی نا، وہ یوم الفرقان جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وہ بپا کروائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام میں پہنچے نا، تو دیکھا کہ دشمن اس قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر، آپ کے پاس 313 بندے تھے کم و بیش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک چبوترے پر بیٹھے، نماز پڑھی، 2 رکعتیں ادا کی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور دعائیں کرنے لگے۔ وہاں پر شدید پریشانی کا موقع تھا کہ یہ 1000 بندے ہیں، پہلی لڑائی ہے، اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے لڑائی کا، کفر اسلام کی کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اللہ سے مدد مانگی ہے؟ نماز بھی پڑھی ہے، دعا بھی کی ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی تعداد آ گئی ہم تو مارے جائیں گے، نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی دینی ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا، فلاح دے دے گا، کامیابیاں تمہیں دے دے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے تمہیں نکال دے گا۔ تو نماز 2 رکعتیں صحیح، جتنی بھی ہے، جتنی اللہ توفیق دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو علیکم بقیام اللیل، رات کی جو نماز ہے نا، نفل نماز، اس کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگ جو تھے نا، ان کی یہ عادت تھی اور اللہ کے قریب ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ تم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ پیش کر سکو گے، اللہ تمہیں اس کے ذریعے مدد دے گا، تمہیں قوت بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اور دوسری چیز ہے، نماز کے تحت ہی دعا ہے، کیونکہ نماز بھی ساری کی ساری دعا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر آزمائش آتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے مشکل ترین جو آزمائشیں تھیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری میں ہے، صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کرب کے اندر، کرب ایسی تکلیف جو بندے کو بے چین کر دیتی، اس کے اندر مبتلا ہوتے تھے نا، تو اس وقت کیا دعا کیا کرتے تھے؟ دعا یہ کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. یہ دعا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکروب ہوتے، کرب کے اندر مبتلا ہوتے، تو دعا کے الفاظ پر ذرا غور کرنا. پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کہتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحلیم جو بردبار ہے، العظیم نہایت عظمتوں کا مالک ہے. یہ پہلا کلمہ ہوتا تھا، جملہ ہوتا تھا. دوسرا جملہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. تیسرا جملہ اس دعا کا یہ ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے. اور اس سے اگلی حدیث میں رب السماوات و رب الارض بھی لفظ ہے، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. وہ رب العرش الکریم، اور عرش کریم کا رب. صرف یہ دعا کرتے، صرف یہ دعا کرتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دعا میں کوئی اپنی درخواست ہے اللہ کے سامنے؟ صرف اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، صرف اللہ کی تحمید ہے، اس کی کبریائی ہی بیان کی جا رہی ہے. موقع کون سا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے جب شدید کرب کے اندر مبتلا ہوتے اللہ کے نبی یہ کلمات کہتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تم اللہ کی تعریف کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی تعریف تمہارے سوال سے کافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حالات کو جانتا ہے. بندہ جب اس کے سامنے تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے کافی ہو جاتا ہے، سوال اللہ خود ہی عطا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی، مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا تو تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تمام عیبوں سے تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں سے ہوں. کوئی دعا کی درخواست نہیں ہے، صرف اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اس کی تعریف کی ہے اور اپنے گناہوں کا صرف اقرار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی تعریف کرنا، آزمائش جب آتی ہے، پریشانی جب آتی ہے تو اللہ کی تعریف کرنی شروع کر دیں ان الفاظ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بندے کو خود ہی دینا شروع کر دیتا ہے. بندے کا تعریف کرنا اس کے سوال سے کافی ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء المکروبات، جو مکروب، جو بندہ شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہے نا، آزمائشوں میں ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے چاہیے اس کو کہ یہ کلمات پڑھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ بھی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں. تو جو پہلے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم، یہ الفاظ کمال الفاظ ہیں. ابن بطال ایک محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رازی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ مجھے انہوں نے بتایا ابو بکر رازی نے کہ میں اصفہان کے علاقے میں تھا. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، سب سے عمدہ ترین شرح ہے، اس سے بڑی صحیح بخاری کی شرح عربی زبان میں نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے. اس میں یہ واقعہ اس حدیث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے تحت جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اس کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں تھا، وہاں پر ابو نعیم محدث کے پاس رہتا تھا، حدیثیں میں لکھا کرتا تھا. تو اس علاقے میں ایک شیخ تھے جن کا نام تھا ابو بکر، ان کا نام بھی ابو بکر تھا.
ابو بکر بن علی ان کا نام تھا. لوگ ان کے فتوے پر بڑا اعتماد کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا, بڑا چرچا تھا ان کا, محدث آدمی تھا, بڑا نیک اور اللہ کا بندہ تھا, مجاہد آدمی تھا. کہتے ہیں کوئی بندہ حسد میں آ کے نا خلیفہ کو, سلطان کے پاس جا کر اس کی شکایتیں لگائیں کہ یہ ایسا بندہ ہے, یہ آپ کے بارے میں یہ فتوے دیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. خلیفہ نے, سلطان نے پکڑ کر اس کو جیل کے اندر قید کر دیا. صرف حسد کی بنیاد پر اس کو شکایت لگائی اس کے متعلق کسی بندے نے, سلطان نے پکڑ کے جیل کے اندر مبتلا کر دیا, بند کر دیا. اب یہ آزمائش ہے نا بندے کے لیے, جیل کے اندر چلا جائے تو بہت بڑی آزمائش ہے. ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر علاقے میں موجود تھا. کہتے ہیں مجھے خواب آیا, میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ساتھ حضرت جبریل تھے, اور حضرت جبریل مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے, کچھ الفاظ پڑھ رہے تھے, وقفہ ذرا بھی نہیں تھا. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابو بکر بن علی سے کہو کہ وہ دعا جو دعا المکروب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ پڑھے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے تمہیں نجات دے دے گا. اب یہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے, سچا ہے, بلکہ انہوں نے اپنا محدث سکہ ہے, ابو بکر رادی سکہ محدث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے ان پر تمام محدثین نے کہا کہ یہ سکہ بندہ ہے, اس نے کبھی عام معاملات میں جھوٹ نہیں بولا. وہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور مجھے کہا کہ ابو بکر بن علی کو کہو جس کو جیل کے اندر مبتلا کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے, کوئی اس کا قصور نہیں ہے, وہ دعا پڑھے جو صحیح بخاری کے اندر ہے, جو میں پڑھا کرتا تھا, وہ دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا. کہتے ہیں میں نے صبح ابو بکر بن علی کے پاس گیا, میں نے ان کو کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو تم یہ دعا پڑھو, تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائش سے نجات دے دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں کہا اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک مصیبت دور نہ ہو جائے. کہتے ہیں ابو بکر بن علی نے وہ دعا پڑھنی شروع کر دی, یہ والی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم والی. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آرڈر آ گیا ان کو نجات دے دو, رہائی عطا کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بندے کے خواب میں آنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, میری صورت میں شیطان بندے کے سامنے نہیں آ سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تو واقعی دیکھا ہے, جیسے صحابہ کرام تھے جس نے زندہ دیکھا ہے, وہ تو پہچان سکتا ہے کہ خواب میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم میں سے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر ملے, اچھا اب اس کی پہچان کیسے ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, الا یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ جو احادیث کے اندر آیا ہے وہ اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم پہچان جائیں گے. دوسری پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آنے والا جو ہمیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ جو بات کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, ویسے شیطان اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا, لیکن وہ جھوٹ بول سکتا ہے خواب میں آ کے میں اللہ کا رسول ہوں, اور ایسی بات کہتا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے. وہ اللہ کے رسول نہیں, وہ شیطان ہے. اللہ کے رسول کسی کے خواب میں آئے ہیں تو پہچان کیا ہے؟ دو پہچان. ایک یہ ہے کہ بندے کو وہ حلیہ پتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے, اور دوسرا آپ کی وہ جو بات کہتا ہے خواب میں آنے والا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس کے مخالف نہیں ہے, قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. آپ کا وہ حکم آپ اس کو بشارت دینے کے لیے ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے, تو ہمیں یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اسی طرح ایک سب سے بڑی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. تو یہ دعائیں بندے کو صبر کی توفیق بھی دیتی ہیں, حوصلہ بھی دیتی ہیں, اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.